فتح یرموک کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دمشق میں اپنی فوج کے سرداران سے مشورہ کیا کہ اب کس طرف جانا چاہیے۔ تمام کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ اس دو مقام یعنی کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کسی ایک طرف فوج کشی کرنی چاہیے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر مشورہ لیا کہ ہمیں کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کس طرف جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو خط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ لیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یا امیر المومنین، سب سے بہتر اور مبارک رائے یہ ہے کہ آپ حضرت ابو عبیدہ کو پہلے بیت المقدس پر فوج کشی کرنے کا حکم دیں کہ وہ اول وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیں اور پھر وہاں کے لوگوں سے لڑیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد کیساریہ کا رخ کریں اور بیت المقدس کی فتح کے بعد خود ہی فتح ہو جائے گی۔ مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح خبر دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اے ابو الحسن، آپ نے بھی سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو بیت المقدس پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے 5,000 ہزار کے لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیے۔ مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس میں 3 دن تک پڑا رہا اور وہاں کے کسی باشندے نے ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی اور اپنے شہر کو منجنیقوں، تلواروں اور ڈھالوں سے مضبوط کر لیا۔ 5ویں روز حضرت یزید بن ابو سفیان ایک ترجمان کو لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو کلمہ حق کو مان لو یا ہمارے ساتھ صلح کر لو اور ہمیں جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک پادری نے ساری بات سن کے شہر والوں کو سنائی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم قتل ہو جانے کو ترجیح دیں گے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان نے حضرت ابو عبیدہ رضی تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر رومیوں کے جواب سے آگاہ کیا اور آپ کی رائے طلب کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی جائے اور ساتھ میں بھی آ رہا ہوں۔ مسلمان یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ساری رات انتظار میں کاٹ دی۔ ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ بیت المقدس اسی کے ہاتھوں فتح ہو اور وہی سب سے پہلے وہاں جا کر نماز ادا کرے اور آثار انبیاء کرام سے بہرہ اندوز ہو۔ آخر کار صبح ہوئی تو ہر سردار نے اپنی اپنی فوج کو اللہ عز و جل کے سامنے لا کھڑا کیا اور ہر سردار نے آیت تلاوت کی، اے قوم، ارض مقدس میں جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ اور پیٹھ دے کے الٹے نہ پھرو ورنہ خسران میں پڑ جاؤ گے۔ نماز کے بعد لڑنے کے لیے نکلے تو بیت المقدس والوں نے تیروں کی بارش کر دی، جن کو مسلمان اپنی ڈھالوں پر روکتے رہے اور شام تک بہادری سے لڑتے رہے۔ اسی طرح 10 روز گزر گئے لیکن بیت المقدس فتح نہ ہو سکا، اور 11ویں روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس والوں پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے جا کر اپنے پوپ کو خبر دی کہ مسلمانوں کا سردار اپنی فوج کو لے کر شہر میں پہنچ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوپ کا رنگ فق ہو گیا اور وہ پکارنے لگا، افسوس افسوس۔ یہ سن کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ پوپ کہنے لگا، انجیل مقدس کی قسم، اگر واقعی آنے والا ان کا سردار ہی ہے تو تمہاری بربادی اور ہلاکت قریب ہی پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح؟ اس نے کہا، جو علم ہمیں متقدمین سے وراثت میں ملتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طول و عرض فتح کرنے والا، ایک گندم گوں رنگ، ایک سیاہ آنکھوں والا، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی عمر نامی شخص ہوگا۔ یاد رکھو، اگر واقعی وہی آ گیا ہے تو نہ تم میں سے اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے نہ مقابلے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چل کر اس کی صورت و ہیبت دیکھوں۔ اگر وہی ہوا
تو میں اس کے ساتھ ضرور مصالحت کر لوں گا، اور جو وہ چاہے گا اس کی بات مان لوں گا۔ لیکن اگر وہ نہ ہوا تو کبھی بھی اس شہر کو اس کے سپرد نہیں کروں گا، کیونکہ اس شخص کے سوا اس شہر کو اور کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ پوپ کے ایک بندے نے مسلمانوں کو جنگ روکنے اور ان کے ساتھ بات چیت کا عندیہ دیا۔ مسلمانوں نے جنگ بند کر کے ان کی بات کو سننا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس شخص کی ساری علامات موجود ہیں جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ اگر تمہارا سردار وہی شخص ہے تو ہم بغیر لڑے یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو یاد رکھو کہ قیامت تک ہم یہ شہر تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے اس کی اطلاع حضرت ابو عبیدہ کو دی۔ وہ آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوپ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں بشارت ہو، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے شہر، دین و مذہب کے لیے دل کھول کر ان سے لڑو۔ سخت سردی کے باوجود مسلمان بہادری کے ساتھ تقریباً 4 ماہ تک لڑتے رہے اور محاصرہ جاری رکھا۔ اہلیان بیت المقدس نے جب یہ سختی دیکھی تو انہوں نے اپنے پوپ سے گزارش کی کہ ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، آپ ایک دفعہ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ اگر بات ماننے والی ہوئی تو مان لیں، ورنہ ایک ہی دفعہ دروازے کھول کر ان سے جنگ کریں، یا انہیں مار دیں یا خود کٹ مر جائیں۔ پوپ نے بات مان لی اور آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پوپ نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ آخر تم لوگ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ یاد رکھو یہ شہر بہت مقدس ہے، جو اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شہر واقعی مقدس ہے اور ہم اس سے واقف ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی شہر سے اللہ سے ملنے آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے۔ یہی شہر انبیاء کا معدن اور وصال حق کے بعد ان کا مسکن رہا ہے۔ ہمیں اس شہر کا تم سے زیادہ استحقاق ہے۔ ہم تم سے تب تک لڑیں گے جب تک اللہ ہمیں اس کا مالک نہ بنا دے۔ پوپ نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت عبیدہ رضی تعالی عنہ نے کہا، 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو کلمہ توحید کے قائل ہو جاؤ، یا ہماری سرپرستی میں رہ کر جزیہ دیتے رہو، یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ پوپ نے کہا، اگر تم ہمارے شہر کا 20 سال بھی محاصرہ کر کے رکھو، پھر بھی ہم پر فتح نہیں پا سکتے۔ اسے صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے جس کی تمام علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا علامات ہیں؟ پوپ نے کہا، وہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی عمر ہوگا، جس کا لقب فاروق ہے، جو اللہ کے احکامات میں انتہائی سخت ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی تعالی عنہ یہ بات سن کر ہنسے اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو پہچان لو گے؟ اس نے کہا، بالکل، اس شخص کی ایک ایک بات اور صفات ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ رضی تعالی عنہ نے کہا کہ وہی ہمارے سردار ہیں۔ تو پوپ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو آپ یہ ساری خونریزی روک دو اور انہیں یہاں لے آؤ، ہم پہچان کے بعد یہ شہر ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی طرف خط بھیج کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر حضرت علی سے مشورہ کرنے اور انہیں اپنا قائم مقام کرنے کے بعد شام کی طرف رخصت سفر باندھ لیا۔ جب آپ رضی تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچ گئے تو سارے مسلمان آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے سب کو سلام کیا، نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ شام میں مقیم تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ بھی جہاد میں شریک ہو گئے۔
حضرت عمر رضی تعالی عنہ نے انہیں اذان دینے کا کہا۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو سارے مسلمان رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی تعالی عنہ نماز پڑھانے کے بعد بیت المقدس جانے کے لیے جب اونٹ پر سوار ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر بالوں کا بنا ہوا ایک خرقہ جس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے پہنا ہوا تھا۔ جب رومیوں کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہمارے امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں تو رومیوں کے سارے بڑے سردار بھی پوپ کے ساتھ آ گئے۔ پوپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے سردار کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اس پوپ کے سامنے آئے تو پوپ چیخ چیخ کر کہنے لگا، خدا کی قسم یہ شخص وہی ہے جس کی صفات ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے ہمارا شہر فتح ہوگا۔ رومیوں نے دروازہ کھول دیا اور عہد و میثاق اور ضمہ کی درخواست کر کے جزیے کا اقرار کر لیا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اونٹ کی پالان پر ہی سجدہ شکر میں گر پڑے، سر اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے تو تمہارے لیے ضمہ اور امان ہے، جاؤ اپنے شہر میں لوٹ جاؤ۔ رومی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اگلے دن آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد میں مقام داؤد پر جا کر سجدہ داؤد کی آیات پڑھی اور سجدہ کیا۔ پھر سخرا کے مقام پر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ وہاں کافی کوڑا کرکٹ جمع تھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا۔ پھر یہاں مسجد کی تعمیر کی جس کو مسجد عمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے عہد نامہ ہو جانے کے 10 دن قیام کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی تعالی عنہ کی خلاف راشدہ میں 15 ہجری کو فتح ہوا اور 490 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے عیسائیوں نے پھر حملہ کر دیا اور 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور 91 سال تک قابض رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا اور ایک بار پھر عیسائیوں سے اچھا سلوک روا رکھا۔ 1914 عیسوی میں ایک عظیم جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اب یہودی قابض ہو کر بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے در پر ہیں، اور بیت المقدس پھر کسی صلاح الدین کو پکار رہا ہے۔